أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی نے ایک کلپ بھیجا ہے جس میں ایک صاحب جو تقریباً اپنی داڑھی کو مونڈے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ سود لینا ہے۔ دینے کا معاملہ قرآن اور حدیث میں سرے سے زیر بحث نہیں ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جو سود دیتا ہے اس کے مال میں کوئی حرام چیز نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو دے رہا ہے، وہ لے نہیں رہا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سود دینے والا تو مظلوم ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ نے جیسے سود لینے کو حرام قرار دیا ہے ایسے ہی سود دینے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری اپنی صحیح میں بار بار لے کر آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث نمبر 5962 میں وہ ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت لینے سے روکا ہے، کتے کی قیمت لینے سے روکا ہے، اور زنا کرنے والی عورت کی کمائی سے آپ نے روکا ہے، یعنی کہ اسے حرام قرار دیا ہے، اور آپ نے سود لینے والے پہ لعنت کی ہے اور سود دینے والے پہ لعنت کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں جناب جابر سے روایت کرتے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 1598 کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پہ لعنت کی، سود دینے والے پہ لعنت کی، سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پہ لعنت کی، اور سودی معاملے پہ گواہ بننے والوں پہ بھی لعنت کی، اور فرمایا یہ سب کے سب برابر ہیں، یعنی کہ گناہ کے لحاظ سے، جرم کے لحاظ سے یہ برابر ہیں۔ اس حدیث پہ غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے صرف سود لینے والے پہ لعنت نہیں کی بلکہ سود دینے والے پہ بھی لعنت کی ہے، بلکہ سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پہ لعنت کی ہے جس نے نہ سود لینا ہے نہ دینا ہے، بلکہ آپ نے اس پہ بھی لعنت کی ہے جو سودی معاملات پہ گواہی دے رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں، حالانکہ نہ انہوں نے سود لینا ہے نہ دینا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سود اتنا بڑا جرم کہ سود دینے والا بھی مجرم، سود لینے والا بھی مجرم، اور سودی معاملے کو تحریر کرنے والے بھی مجرم، اور سودی معاملات میں گواہ بننے والے بھی مجرم، یعنی کہ سودی معاملے میں کسی لحاظ سے بھی تعامل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو سود دیتا ہے وہ اس لحاظ سے بھی مجرم ہے کہ وہ گناہ کے کام میں تعاون کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے معاملے میں، ظلم و زیادتی کے معاملے میں تعاون کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 2277۔ اس حدیث میں جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود لینے والے پہ بھی لعنت کی، سود دینے والے پہ بھی لعنت کی، اور سودی معاملات میں گواہ بننے والوں پہ بھی لعنت کی، اور سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پہ بھی لعنت کی۔ تو پہلی حدیث میں صحابی ہیں ابو جحیفہ، اور دوسری حدیث میں جناب جابر بن عبداللہ، اور تیسری حدیث میں عبداللہ بن مسعود۔ پہلی حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام بخاری، دوسری حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام مسلم، اور تیسری حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام ابن ماجہ۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ جیسے سود لینا جرم ہے ایسے ہی سود دینا بھی جرم ہے،
اور وہ آیت بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ کے معاملے میں، ظلم و زیادتی کے معاملے میں تعاون کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سودی قرض لیتا ہے اس حالت میں کہ جب وہ مرنے والا ہے، بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، کسی علاج کی وجہ سے مر رہا ہے، اسے کوئی بھی قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اس سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے سود پہ قرض نہ لیا تو میں مر جاؤں گا، میرا کوئی بازو کٹ جائے گا، میری کوئی آنکھ خراب ہو جائے گی، میں بینائی سے محروم ہو جاؤں گا، میں سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاؤں گا، ایسی کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں مجبوری کے مطابق سود پہ قرضہ لینے کی اجازت ہوگی، ورنہ سود پہ قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ نہ سود لینے کی اجازت نہ سود دینے کی اجازت۔ واللہ تعالی اعلم۔